السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ہمارے چینل پر جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ حالات کیسے بھی ہو، قرآن کریم کی جو حقانیت ہے، جو ترجمانی ہے، وہ مسلسل برقرار رہی۔ آج کی مختصر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ابھی چند روز قبل مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے علاقے میں علماء کا گشت برابر جاری ہے، پھر بھی لوگ احتیاط نہیں برت رہے ہیں۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے درخواست یہ کرنے آیا ہوں کہ مصیبت جو بھی آتی ہے ہمارے کرتوت اور عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمارے عمل کے جو ارتکاب ہیں، جو ہماری چلن پھرن اور ہمارے عمل ہیں، اسی کی جزا ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آج لاک ڈاؤن کے زمانے میں مساجد بند ہیں، مدرسے بند ہیں، تو یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہیں۔ کل مسجدوں کے دروازے خالی تھے، کھلے ہوئے تھے، مسجدیں خالی تھی، ہم لوگ مسجدوں میں نہیں تھے۔ مؤذن بار بار حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سے پکار رہا تھا کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم لوگ سن نہیں رہے تھے۔ آج مسجد کے دروازے بند ہیں، ہم کھٹکھٹا رہے ہیں۔ کل اس سے بھی برے حالات آ سکتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حالات سے اور مصیبتوں سے ایسے نہیں لڑا جا سکتا جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ مصیبت سے، مشکلوں سے، آفتوں سے کیسے لڑا جاتا ہے؟ آقا کی سنت کو اٹھا کر دیکھو، آقا کے عمل کو اٹھا کر دیکھو کہ جب بھی کوئی طوفان، کوئی مصیبت آتی تھی تو میرے نبی سجدے میں گر جاتے تھے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ محاسبہ کر لے اپنی گلیوں کا، اپنی بستیوں کا دیکھ لے۔ نوجوانوں کی گلیوں میں بڑی بڑی قطاریں ہیں، بڑا ہجوم ہے، لیکن مسجدیں خالی ہیں، عبادت سے بیرا پر ہیں۔ آخر کیوں؟ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حالات ایسے نہیں بدلنے والے۔ حالات تبھی بدلیں گے جب تم روٹھے رب کو مناؤ گے، جب رب کو راضی کرو گے، جب آقا کی سنت کو زندہ کرو گے، جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے، حالات تب صحیح ہوں گے۔ ایسے حالات سے نہیں ہونے والے۔ روٹھے رب کو بنانا ہوگا، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا، ویران مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ مصیبتوں سے تب لڑا جا سکتا ہے، آفتوں سے تب لڑا جا سکتا ہے۔ خدا کو بھی راضی کرنا ہوگا، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا، صدقہ خیرات کرنا ہوگا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو سکون و اطمینان والی زندگی گزارنے کی تلقین کرنی ہوگی، تب حالات نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شکوہ کرو، گلہ کرو، حکومت کو کوسو، ان کو برا بھلا کو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے نوجوانوں، رب کو مناؤ، روٹھے رب کو مناؤ، خدا کو مناؤ، مسجدوں کو آباد کرو اور رب کائنات کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر خوب دعا کرو، انشاءاللہ حالات صحیح ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ کرنے آیا ہوں کہ خدا کے واسطے رمضان کا جو باقی مہینہ رہ گیا ہے عافیت کے ساتھ گزارے گا۔ رب کائنات سے رو رو کر دعا کیجیے گا، مسجدوں کو آباد کریے گا اور
اور جو نوجوان ساتھی روزے نہیں رکھتے روزے رکھیے گا. ماں بہنوں سے کہیے گا سر کے دوپٹے کی حفاظت کرے, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, پھر رب بھی راضی ہوگا اور نبی کی سنت بھی زندہ ہوگی. بہنوں سے کہیے گا, ماں بہنوں سے کہیے, اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ سر کے دوپٹے کی حفاظت کرے, عزت و آبرو کی حفاظت کرے. نوجوان بھائیوں کو کہیے سر پہ ٹوپی رکھے, مسجدوں کو آباد کرے, روزے رکھے, قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے, استغفار پڑھے. انشاءاللہ حالات سے ہو سکتے ہیں. بس انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.